اگر ہم جیت گئے تو ہم 370 اور 35A کو اس کی سسپینشن کو ختم کر دیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاسبل ہے؟ میرا خیال ہے پاسبل ہے. دیکھیں بڑی پورٹنٹ اس وقت پریزنس ہے وہاں پہ کانگریس کی بھی اور نیشنل کانگریس کی بھی، دونوں کی. اور اس ایشو کے اوپر جو ہے میرا خیال ہے کہ جتنی موٹیویٹ ہوئی ہے وادی کی پاپولیشن، اسپیشلی وادی سے باہر بھی، لیکن جو وادی میں جو ہوئی ہے، تو میرا خیال ہے کہ ان کو بہت چانس ہے کہ یہ جو کولیشن ہے یہ حکومت میں آئے. اور جیسے کہ انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا ہے، بلکہ یہ ایک الیکشن ایشو بنایا ہوا انہوں نے کہ سٹیٹس جو ہے ریسٹور ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین السلام علیکم. سامعین کرام، مسئلہ کشمیر پاکستان کا دیرینہ مطالبہ ہے کہ کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کیا جانا چاہیے. جو کشمیری عوام چاہتی ہے، مقبوضہ وادی کی جو عوام ہے وہ جو چاہتی ہے، جس طرح سے وہ چاہتی ہے اس طرح سے مسئلے کا حل تلاش کیا جائے، مسئلہ کشمیر حل ہوگا. کبھی بھارت کی جانب سے مائنس پاکستان مسئلہ کشمیر کے حل کی باتیں کی جاتی ہیں، بلکہ پارلیمنٹ میں بھی بسا اوقات جب ان کی گفتگو ہوتی ہے وہ جو راگ الاپتے ہیں، یہی الاپا جاتا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو پاکستان کے بغیر حل کیا جائے گا. جبکہ پاکستان اور مقبوضہ وادی کا جو مسئلہ ہے یہ یکسانیت کا حامل ہے. پاکستان کے ساتھ ہی مسئلہ کشمیر پر بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ ایک ہٹ دھرم ملک ہے بھارت، ایک دہشت گرد ملک ہے بھارت، تو وہ اس سرکشی پر ہی اپنی جو ہے وہ موجود ہے کہ مسئلہ کشمیر کو وہ آئیں بائیں شائیں کے ذریعے حل کرنا چاہتا ہے، ہیلے اور بہانوں کے ذریعے صرف عالمی برادری کو دھوکہ دینے کے مترادف جو افعال ہیں وہ اختیار کرتے ہوئے وہ چاہتا ہے کہ لوگ سمجھے کہ اب مسئلہ کشمیر حل ہو چکا. اگرچہ مسئلہ کشمیر کا حل جو ہے وہ کشمیری عوام جس طرح سے چاہتی ہے اس طرح سے ہو، تبھی مسئلہ کشمیر کو حل سمجھا جائے گا. بصورت دیگر مسئلہ کشمیر کو حل نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ اس وقت جو الیکشن کا ڈھونگ رچایا وہ بھی آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے بی جے پی نے اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے کوششیں کی، اپنے آپ کو وہاں کس طرح سے اس نے متعارف کرانے کی کوششیں کی، لیکن مکمل طور پر ناکام ہوئی. مکمل طور پر مقبوضہ وادی کے جو لوگ ہیں، جو عوام ہیں، جو مسلمان ہیں، انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے بی جے پی کو. یوں سمجھ لیں کہ کشمیر کے اندر بی جے پی کو بڑی مار پڑی ہے، لیکن یہ سرکش مار بھی کھاتے ہیں اور سمجھتے بھی نہیں ہیں. اسی اسنا میں ہوا یہ کہ خواجہ آصف صاحب نے آج سے تقریباً 3 ہفتے پہلے یا 2 ہفتے پہلے ایک بیان میں کہا تھا کہ 370 جو ہے وہ ہٹانا اور 35A ہٹانا یہ پاکستان کی بھی خواہش ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کی خواہش نہیں ہے، عالمی برادری کی بھی یہ خواہش ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مثال میں اپنے آپ کو کہیں بھی پنجابی کہہ سکتا ہوں، کہیں پر بھی میں اپنے آپ کو سرائکی کہہ سکتا ہوں، کہیں پر بھی میں اپنے آپ کو بلوچ کہہ سکتا ہوں، کہیں پر بھی میں اپنے آپ کو اگر متعارف کراؤں تو پاکستانی کہہ سکتا ہوں. یعنی میں آزاد ہوں اس میں. لیکن کشمیری عوام کی ایک جانب فوج جو ہے وہ نسل کشی کر رہی ہے، نوجوانوں کو قتل کیا جاتا ہے ماورائے عدالت وہاں پر، اور عصمت دری کی جاتی ہے خواتین کی، اور ظلم برپا کیا جاتا ہے، تو دوسری جانب ان کی شناخت کو بھی مٹانے کی کوشش ہے. یہ 370 آرٹیکل کو منسوخ کرنے سے ان کی شناخت بھی وہ ختم ہو کر رہ گئی ہے. کوئی کشمیری بھارت میں اپنے آپ کو کشمیری نہیں کہہ سکتا، یعنی ایک شناخت ہی ختم ہو گئی.
خود کشمیر کے اندر وہ نوکری نہیں کر سکتے، باہر سے آ کر وہاں جو بھارتی ہے شہری وہ آ کر نوکریاں کر رہے ہیں، جبکہ خود جو وہاں کے سمجھدار طبقہ، تعلیم یافتہ طبقہ، طلباء جو ہیں وہ بے روزگار ہیں لوگ. تو 370 کے بحال ہونے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک ریاست کا وجود ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اور پھر اس کے جو جس طرح کشمیری عوام چاہتی ہے ان کی امنگوں کی جو ترجمانی ہے کرتے ہوئے اس ملک کو آزاد کرنا چاہیے. یہ حل ہے. ادھر کی بات ادھر کر کے، ادھر کی بات ادھر کر کے مسئلے کا حل نہیں ملے گا. جب بھی آپ نے کشمیر کا مسئلہ حل کرنا ہے تو کشمیر کا مسئلہ کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل ہوگا، کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ عوام، وہاں کی جو اس خطے کی عوام ہے وہ کچھ کہہ رہی ہے اور یوٹیوبر حضرات یا چینلز پر بیٹھے ہوئے 1.5 بائی 2.5 انچ کے کمرے میں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں، ان کی مان کر کوئی بھی اس حق کے خود ارادیت کو کچلنے کی کوشش کرے یا کسی بھی طرح سے، کسی بھی انداز سے کشمیریوں کی نسل کشی کی کوشش کرے تو یہ ظلم ہے. اور اس ظلم کا واویلا ہم نہ صرف پاکستان سے کریں گے بلکہ عالمی دنیا تک، جہاں تک آواز جائے گی ضرور کریں گے. اس کو آپ دہشت گردی کہہ لیں، اس کو آپ ظلم کہہ لیں، اس کو آپ بھارت میں موجود جو لوگ بھی ہیں جو مرضی کہہ لیں، وہ ان کا اپنا رائٹ ہے، وہ کہہ سکتے ہیں. لیکن ہم نے آواز ضرور بننا ہے کشمیریوں کی، اور ہم نے ضرور کشمیریوں کا ساتھ دینا ہے. جب مسئلہ کشمیر کی بات ہوگی یا کشمیر کے اندر کوئی نئی امینڈمنٹ ہوگی تو اس پر ہم ضرور گفتگو کریں گے. ہم حق رکھتے ہیں چونکہ وہ ایک بھارت نے جو قبضہ کر رکھا ہے وہ ناجائز ہے، وہ اس کی اپنی پراپرٹی نہیں ہے. بھارت نے بزور اسلحے کے زور پر اس پر قبضہ کر رکھا ہے. تو اس قبضے کو چھڑانا جہاں اقوام متحدہ کا کام ہے، جہاں پاکستان کے جو بیٹھے ہمارے وزراء ہیں ان کو بات کرنی چاہیے، وہاں سب لوگوں کو بات کرنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک طرف کشمیریوں کی بات کریں، دوسری طرف آپ ان کو گلگت بلتستان کا راستہ دکھا دیں. یہ دوغلا پالیسی نہیں چلنے والی. یہی ہوا تھا عمران خان کے دور میں کہ ایک طرف تو کشمیر کی بات کی گئی، دھوپ پر 10 منٹ کھڑے رہے، خاموشی اختیار کرے، اس طرح کے ڈرامے کیے گئے، اور دوسری طرف ان کو گلگت بلتستان کا راستہ دکھا دیا گیا. پھر انہوں نے ایک مینوفیکچرڈ نام ایک اپنی طرف سے بنا لیا، POK. حالانکہ ہمارے یہاں تو کوئی POK نہیں ہے، ہمارے یہاں کسی طرح کا کوئی POK نام کا کوئی جگہ ہی نہیں ہے، کوئی ٹیریٹری ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں آزاد کشمیر ہے اور وہ اس کی آزاد حیثیت ہے. اسی طرح یہ جموں اینڈ کشمیر کو آزاد حیثیت دیں، آزاد کر دیں. تو یعنی ایک مینوفیکچرڈ نام بنایا گیا اور POK پر پھر واویلا کیا گیا، اور پھر اس کی یہاں تک زمین بنتی ہے، کوئی کہتا ہے یہاں تک زمین بنتی ہے. ابھی اس میں بھی کنفیوز ہے، بھارتی لوگ اس میں بھی کنفیوز ہیں کہ اس POK کی جگہ کہاں تک بنتی ہے. اور جموں اینڈ کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں، جو ظلم ہو رہا ہے، جو نسل کشی کی جا رہی ہے، جو عصمت دری کی جا رہی ہے، اس پر ہماری پارلیمنٹ جو خاموش ہے، یہ مجرمانہ خاموشی ہے پارلیمنٹ کی. اس پر بولنا چاہیے ان کو، بلکہ عوام کو بھی اس پر بولنا چاہیے کہ کب تک بھارت جو ہے نہتے کشمیریوں پر اسلحے کے زور پر حکومت کرتا رہے گا. آرمی، بھارتی جو آرمی ہے وہ کب تک اس خطے میں موجود رہے گی اور قبضہ کیے رہے گی، ہر چیز پر قبضہ ان کا ہوگا. یہ کب تک ایسا چل سکتا ہے؟ سامعین و ناظرین، غور اور فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ ایک جانب BJP وہاں شکست خوردہ ہے، اس میں شکست کھائی ہے. دوسری جانب جب خواجہ آصف صاحب کا بیان آتا ہے تو پہلا ٹینور مکمل ہو چکا تھا، اب 2 مزید ٹینور رہتے تھے، انتخابات کے 2 مزید دور رہتے تھے. تو ان ادوار کے لیے کیا تیاری کی گئی BJP کی جانب سے؟ ایک بیانیہ تراشا گیا
کہ وہاں موجود لوگوں کی جو حیثیت ہے اس کو مشکوک بنانے کی کوشش کی گئی، ان پر کیچڑ اچھالا گیا اس بیانیے کے ذریعے کہ پاکستان جو بات کہہ رہا ہے وہی بات یہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں۔ بھائی وہاں کے لوگ صرف نہیں کہہ رہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ نے ظالمانہ طور پر ان کشمیریوں سے ان کے شناخت چھیننے کی کوشش کی ہے، جو کہ غلط ہے۔ تو جو بھی یہ بات کہے گا، نہ صرف پاکستان بلکہ جو بھی یہ بات کہے گا، تو وہ کوئی بھارت سے دوستی اور دشمنی کی کہانی نہیں ہے، لیکن اسی کو غداری اور حب الوطنی سے جو ہے جوڑا گیا، نتھی کیا گیا۔ تو کیا یہ صحیح تھا؟ نہیں، صرف بی جے پی کو ایک بیانیہ مل گیا جس پر پھر کسائی بھی بولا، گجرات کا چائے بیچنے والا جو کسائی ہے وہ بھی پھر بولا، اور دیگر اس سے جو نیچے میڈیا اس کا ہے، گودی میڈیا مکمل، وہ پھر ایریا اٹھا کر پاکستان نے بھی وہی بات کہی ہے، کشمیر کے لوگ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں۔ بھائی کشمیر کے لوگ اگر کہہ رہے ہیں تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں، ان کی شناخت آپ نے کیوں مسخ کی؟ آپ کی ہندوستانی شناخت کوئی مسخ کرے گا، کسی کی کوئی شناخت کو مسخ کرے گا تو کیا وہ ظلم نہیں ہے؟ اور اگر کوئی اس پر بات کرے گا تو کیا وہ محب وطن نہیں رہے گا؟ یعنی عجیب سا ایک ماحول بنایا گیا، عجیب سا ایک ہیک کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ میں یہاں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جہاں ہمارے ساتھ سابقہ حکومت نے، عمران خان کی حکومت نے ہمارے ساتھ یہ جو کشمیر بیچنے والی کہانی کی تھی، وہاں اس بار شہباز شریف حکومت نے بھی یہی کیا ہے کہ جب دیکھا کہ وہاں شکست کھا رہی ہے بی جے پی، تو اس کو ایک نیا بیانیہ دینے کے لیے یہاں ایک بیان دلوا دیا گیا، پھر اس پر پورے بھارت میں جو ہے وہ بندر ناچنے لگ گئے کہ یہ ایسے ہو گیا تو یہ ویسے ہو گیا۔ حالانکہ مطالبہ جو صحیح ہے اس کو ہر بندہ کہے گا، کوئی غدار ہو، کوئی محب وطن ہو، کوئی کسی طرح کا بھی آدمی ہو، جو صحیح بات ہے اس کو صحیح کہے گا۔ اب مثال کے طور پہ 370 کا معطل ہونا سمجھنے ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کی شناخت چھین رہے ہیں کسی سے۔ مثال کے طور پہ گجرات میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنے آپ کو گجراتی کہہ سکتے ہیں، بھارتی گجرات کے لوگ، ان کو حق ہے وہ گجراتی اپنے آپ کو کہیں، لیکن کشمیریوں کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کشمیری کہیں۔ کشمیریوں کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنی جائیداد کا پتہ کرے کہ ہماری جائیداد پہ کون قابض ہے اس وقت۔ کشمیریوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے، تو یہ کیا ظلم نہیں ہے؟ ایک جانب ان کی نسل کشی کریں آپ، ایک جانب ان ماؤں اور بہنوں کی عصمت دری کریں آپ، اور دوسری جانب آپ پاکستان اور پاکستانی ہونے کا لوگوں کو تانا دیں۔ یہ باتیں